بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مسجد تو بنا لی شب بر میں، مسجد تو بنا لی شب بر میں، مسجد تو بنا لی شب بر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج جس پر فتن دور دے اندروں ہر مسلمان گزر رہے ہے، اس قدر پر فتن دور، فتنیاں دا اس قدر بڑھ جانا، اس دے اندر ایک مومن ایمان والے واسطے لازمی ہے، ضروری ہے، وہ انفرادی طور تے اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اللہ دے کولوں دعا کردا رہے کہ اللہ ساڑے ایمان دی حفاظت فرما، ایمان بڑے کمزور نے، اللہ قدم قدم تے ساڑے ایمان دی حفاظت فرما۔ گناہ دا اس قدر عام ہو جانا اور روک ٹوک گناہ دے معاملے اندر ختم ہو جانی،
ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਕਮੈਂਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਗੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਲੈਨੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। اللہ صحت عطا بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ گناہ کا اس قدر عام ہو جانا، گناہ کے لیے کوئی کسی قسم کی روک اور ٹوک کو بند کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ دور پرفتن دور ہے۔ شراب اس قدر عام ہو چکی ہے کہ محلے اور بازاروں کے اندر عام بک رہی ہے، لیکن اس کی روک ٹوک کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا۔ جوا اس قدر عام ہو چکا ہے، ہر ٹی سٹال کے اوپر آپ کو جوئے کے اڈے نظر آئیں گے۔ جواریوں نے اپنے گھر کا سامان بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس گناہ، اس لعنت، اس جوئے جیسی لعنت کو اپنے گلے میں پہننے کے بعد 2 نمبری ہر مسلمان نے اپنی کامیابی کا راز سمجھ لیا ہے۔ لیتے وقت چیز کو زیادہ بڑھا کے لینا اور دیتے وقت وزن کے اندر کمی کر کے دینا، یہ مسلمان ایک تاجر نے اپنی کامیابی سمجھ لی ہے کہ اسی کے اندر میری کامیابی ہے۔ حرام کا زیادہ بڑھ جانا، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، انسان کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہ گئی کہ انسان کی جان کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، کیا عزت ہے۔ چلتا راہی اپنے گھر سے نکلے، پتہ کوئی نہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں نبی کے کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، نہ اس کا مال محفوظ ہے نہ اس کی جان محفوظ ہے، کہ پتہ نہیں یہ زندہ واپس گھر کے اندر لوٹ کے پلٹ کے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سیاسی نظام اس قدر تباہ ہو چکا ہے، کہیں ترقیاتی کام نظر آپ کو نہیں آئیں گے، لیکن ہر بندہ اپنی اپنی پارٹی اس نے یوز کر لی ہے، یہ میری پارٹی ہے، اس جیسا جنتی کوئی نہیں، اس جیسا دوزکی کوئی نہیں۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، جس پارٹی کا اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ رہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ میں کس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہاں پہ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، کون سا میرا لیڈر صحیح ہے، آپ رہیں، لیکن اس زبان کو لمبا نہ کریں۔ آپ اپنی پارٹی میں رہ کے دوسروں کی نفی کر دینا، دوسروں کی عزت اچھال دینا، یہ اس کے اندر تیری کامیابی نہیں، یہ تو اپنے آپ کے لیے ذلت کے اسباب اپنے آپ کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ لہذا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تیری وابستگی ہے، تجھے مبارک ہو۔ میں کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں کوئی تان و تشنیع نہیں کر رہا، میں تو ایک محبت کا مؤدبانہ گزارش کروں گا، پیار کا اور بڑا معتدل پیغام جو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کہ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی آ جائے یہ ملک سنوار دے گی، یہ آ جائے یہ سنوار دے گی، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی، بہتان ترازی، عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہر انسان تبصرے کر رہا ہے کہ یہ سارا نظام جو خراب ہے اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے حکمران ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس کے جو جتنی رعایا ہے وہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم دین کے قریب نہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے اندر ایمان نہیں۔ ہر بندہ تجھے کہے گا کہ ایمان بک رہا ہے، لیکن وہ جو کہنے والا ہے وہ خود اپنا ایمان بیچ رہا ہوگا۔
میں ایک فروٹ لینے کے لیے ایک بازار کے اندر کھڑا ہوا، وہ شروع ہو گیا گفتگو کرنا۔ میں نے کہا یہ جو فروٹ ہے کیا ریٹ ہے؟ یہ ریٹ ہے۔ میں نے کہا ابھی یہ ریٹ کون سا ہے؟ یہ خود میں اٹھا کے ڈال لوں یا آپ؟ کہتے اگر خود اٹھائیں گے تو یہ ریٹ ہے، اگر ہم اٹھائیں گے تو یہ ریٹ ہے۔ میں نے کہا چلو میں خود اٹھا لیتا ہوں تو تم زیادہ ریٹ لگا لینا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ وہ میں اٹھاتا رہا، وہ ساتھ ساتھ کہتے رہے حافظ صاحب یہ سارے نظام مہنگائی کا، اس قدر نظام اتنا مہنگائی اوپر چلی گئی ہے، یہ حالات بہت خراب ہیں، بچوں کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا بات تو بڑی کمال کی ہے یار، آپ نے بات بڑی کمال کی ہے، بس کمال کی بات کرنے کی دیر تھی، میری نظر ادھر ادھر ہوئی ہے، اس نے 2-4 دانے پا دیے گلے سڑے۔ میں نے کہا یہ مجھے سبق دے رہے ہیں، خود ایمان بکنے کی بات کر رہے ہیں لیکن خود میری نظر تھوڑی سی ہٹنے کی دیر ہے، فوری طور پہ اس نے 2-4 دانے سیب کے لیے وہ ڈال دیے اس میں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میں بول بھی رہا ہوں، نماز نہیں چھوڑنی، میں چھوڑ بھی رہا ہوں۔ یار یہ کیسا تضاد ہے یار، اے مسلمان کیسا تضاد ہے؟ تو اپنے آپ کو تو نہیں بدل رہا۔ ٹھیک ہے آپ نے ایک دکان بنا لی ہے، دکان کے باہر آپ نے بڑا بینر لگا دیا ہے، اس کے اندر ڈاکٹر ہے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر ان پڑھ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اندر ڈاکٹر نہیں لیکن باہر بینر لگ گیا ہے۔ اس وقت ایمان کا بینر ہم نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو گناہ عام ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ ہے ان تمام وجوہات، تمام گناہوں کی جو اصل اور بنیادی جو وجہ ہے، آئیے قرآن حدیث پڑھنے کے بعد میں 15 16 17 سال کے اندر جو میں نے تجربہ کیا ہے، قرآن احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خطبہ جمعہ جو عنوان ہوتا ہے نا، اس کو نظر انداز نہ کیا کرو۔ آپ تو سمجھتے نا 1 گھنٹے کے اندر میں نے کمپلیٹ کر کے آپ کو سمجھا دی بات، یاد رکھنا 1 گھنٹے کی تیاری کے لیے پتہ نہیں 20 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھتے ہیں۔ ایسے یہ عنوان تیار نہیں ہو جاتے کہ آپ سمجھے کہ ایسے سنی سنائی نہیں، پوری دلیل کے ساتھ، پوری مضبوط بات اور دلائل کی روشنی کے اندر انشاءاللہ الرحمن آپ کے ایمان کو انشاءاللہ میں روشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہن کی خیال ہے، ہن پنجابی شروع کر دیے کہ اردو رہن دیے؟ ٹھیک ہے جی، سنیے ذرا اللہ پاک کا قرآن اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ان تمام گناہوں کی جو وجوہات ہیں، ان تمام گناہوں کی جو بڑی وجہ ہے، جو میں نے قرآن احادیث سے اخذ کیا ہے، ان تمام گناہوں، تمام تباہی کا سامان جو ہے، اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے مسجد سے دوری۔ مسجد سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے گناہوں کا عام ہو جانا، سیاسی نظام تباہ ہو جانا۔ میرے پیغمبر کے دور کے اندر کی سیاست تمہیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، سیاستہ سے آپ کو مدینے کی ریاست اور مدینے کی سیاست ملے گی، میرے پیغمبر کی سیاست ملے گی، لیکن عدالت ملے گی تو مسجد نبوی جیسی عدالت ملے گی۔ اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر، اگر کوئی کام کیا جاتا تھا، میٹنگ بلائی جاتی تھی تو مسجد نبوی کے اندر ہر کام، ہر امور سر انجام دیا جاتا تھا، اور دیا جاتا تھا تو مسجد کے اندر۔ ہمارے تمام کام مسجد سے باہر ہو گئے، ہر کام مسجد سے باہر، نکاح ہو گیا مسجد سے باہر، فیصلے ہو گئے مسجد سے باہر، عدالتوں کے اندر جب ایک بندہ مسجد کے اندر آ کے جج بیٹھ کے فیصلہ کرے گا، اور کچھ نہیں، کم سے کم اتنا تو دل کے اندر ڈر اور خوف ہوگا، یار اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، ہم نے دین سارے گناہوں کے بڑھ جانے کی جو بنیادی وجہ ہے، یہ سب سے بڑی وجہ مسجد سے دوری ہے۔ جب انسان مسجد سے دور ہوتا ہے، مسجد سے ہٹ جاتا ہے، مسجد سے دور چلا جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی قدر کبھی نہیں کر پائے گی۔ یہ مساجد، یہ مدارس اتنی عظمت والے اللہ کی زمین کے اوپر گھر ہیں،
اور یہ مساجد اور مدارس جو بناتے اور تعمیر کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں جو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی نشانیاں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مساجد تعمیر کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مساجد کا دن رات خیال کرتے ہیں؟ سنیے ذرا اللہ کا قرآن، اس انسان کی 4 صفات ہیں، 4 نشانیاں ہیں جو مسجد کی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو مساجد کی ذمہ داری نہیں سونپتا، اللہ اسی کو سونپتا ہے جس کے اندر 4 نشانیاں ہیں۔ آئیے سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مساجد اللہ کے گھر تو وہی آباد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ جی وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا جس کے اندر 4 نشانیاں ہو۔ اللہ وہ نشانیاں کون سی ہے؟ سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلی نشانی ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو مسجد کے اندر صفائی کرتا آپ کو نظر آ جائے ہر روز مسجد کے انتظامات، اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کوئی بندہ عدالت صاف کرے، جج کا ریڈر ہے، جج کے تمام امور کو وہ سنبھال رہا ہے، عدالت کے اندر صفائی کرے یا کسی کچہری کے اندر یا تھانے کے اندر صفائی کرے، اس کے ایمان کی گواہی تو تے میں نہیں دے سکتے۔ اگر گواہی دی جا سکتی ہے جو اللہ کے گھر کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ پکا ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ آؤ مساجد کے ساتھ پیار کیجئے، مدارس کے ساتھ پیار کیجئے۔ یہ مسجد سجدے کی جگہ، یہ مسجد ایسی جگہ ہے روح زمین کے اندر، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آسمان سے اللہ کے نور کی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی نشانی جو ہے ان لوگوں کی جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، مدارس کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے امور کو سر انجام دیتے ہیں، خلوص نیت سے مساجد کا کام کرتے ہیں، ان کی پہلی نشانی ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف اللہ کے اوپر ایمان نہیں بلکہ آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن قیامت کا دن ہے، اللہ یہ قیامت کا دن میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ایک دن یہ انصاف کے ترازو لگ جائیں گے، ایک دن ظالمین کا گروہ آ جائے گا، ایک دن جہنمیوں کا گروہ آ جائے گا، جنتیوں کا گروہ آ جائے گا۔ اور دوسری نشانی فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جس وقت اذان کہی جائے، اذان سن کے رب کی ملاقات کے لیے، رب کی ملاقات کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، قیام کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے جو مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ 5 وقت دا نمازی ہوندا ہے جڑا مسجد دا ذمہ دار ہوندا ہے۔ اللہ پاک کسے نو اس طرح میں چہرے ویکھ کے انشاءاللہ چلدا رہواں گا، اللہ پاک ایویں ہر کسے نو مساجد دی ذمہ داری عطا نہیں فرماندے۔ وہ خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے مسجد اللہ دے گھر رب دی زمین تے تعمیر کیتے، انہاں دیاں ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیاں، او دے سارے کم، او دے سارے امور سر انجام دے رہے نے۔ اللہ دے گھراں نو آباد کرن اندر دن رات کر چھڑے آئے۔ پیاریو ایسا انسان جدے کول مساجد و مدارس دے انتظام اہتمامات او دے ذمے آ گئے، او بندہ تے رب دا پیارا بندہ اے، زمین تے چلے۔ یاد رکھنا او بے نماز نہیں ہو سکدا، او بے ایمان نہیں ہو سکدا، او دے اندر ایمان بھی ہوئے گا، 5 وقت دا پکا سچا نمازی ہوئے گا۔ اور تیسری نشانی فرمایا وَآتَا
आता ज़कात व आता ज़कात व आता ज़कात, वो ज़कात नू अदा करन वाला होएगा, ओदा माल निसाब नू पहुंच गया है, अपने माल दे अंदरों अल्लाह दे रस्ते अंदर फर्जी ज़कात अदा करन वाला होएगा। और तीसरी चौथी निशानी है वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो कायनात अंदर किसे दे कोलों ओ इंसान नहीं डरदा, दुनिया वालियां दे कोलों नहीं डरदा, वो जदों भी डरदा है अरशां वाले रब दे कोलों डरदा है। मस्जिद वास्ते जगह खरीद लईए या किसे वक्फ कर दी है, बुनियादा रखन लगे ने, आ गए ने जड़े दीन तो दूर ने, आ गए ने जड़े मसाजिद दे खिलाफ है, ये बुनियाद नहीं रखन दे रहे। लेकिन अल्लाह पाक मसाजिद दी जिम्मेदारी उस इंसान नू सौंप देने जिदे दिल अंदर इन्हां लोगां दा डर ना होए, बड़े बड़े सटे आ जान, बड़े बड़े चलान आ जान, बड़ियां बड़ियां रुकावटां ते FIR ओदा रस्ता रोकन दी कोशिश करे, लेकिन जड़ा अल्लाह कोलों डरन वाला है, दुनिया दा डर ओदे दिल अंदर नहीं। फरमाया ऐसा इंसान वक्त आउंदा है, वक्त आउंदा है जिदे दिल अंदर रब दा डर है, ओ रब वास्ते रब दा कर खड़ा कर ही देंदा है। इस वक्त तुहाडे मुल्तान दे अंदर बड़ियां मसाजिद ने जो इस वक्त रुकियां ने, इस वजह तो रुकियां ने कि आसे पासे वाले जड़े ऐसे ने जिन्होंने मसाजिद चंगियां नहीं लगदियां, उन्होंने रखवाइयां ने, स्टे लए ने। मुल्तान दी एक कॉल आई है, गालबन ऐसे हफ्ते की बात है, कारी साहब दुआ करना है कि असी मस्जिद बनाने का बड़ा शौक है तो साड़ी मस्जिद रुकी हुई, लोगों ने रुकवाई है, स्टे लिया होया है। मैं क्या डटे रहो डटे रहो डटे रहो डटे रहो डटे रहो, FIR स्टे टुट जाते ने, टुट जाते ने स्टे। वक्त आउंदा है मसाजिद मसाजिद तैयार हो जांदियां ने, मसाजिद तैयार हो जांदियां ने, आखिरकार ए इंसान है दुनिया तो चला जाता है, जितना मर्जी रोक ले आखिरकार दुनिया तो चला जाता है। हुन जिदे अंदर ईमान होए, और दूसरी निशानी फरमाया कि नमाज अदा करने वाले ने, तीसरी निशानी फरमाया ज़कात अदा करने वाले ने, और चौथी ते आखिरी निशानी जड़े मस्जिदां वाले हुंदे ने उन्हां दे दिल अंदर रब दा डर हुंदा है। अल्लाह के डर के अलावा उनके दिल के अंदर और नहीं बसता। हर वक्त दिल के अंदर अल्लाह का डर है। दुनिया वालों का डर तुझे कामयाब नहीं कर सकता। जाओ कायनात का डर दिल से निकाल के अपने मालिक का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। काबा के रब की कसम, अल्लाह आपको इतनी इज्जतों से नवाजेगा कि जिंदगी भर में अपनी नस्ल में इतनी इज्जत आपने नहीं पाई होगी अगर अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाल ले। कितनी अल्लाह का डर है? दिखावे दे काम में सब दिखा दिखा के कर रहे हैं। नहीं, दुनिया नू राजी करना है। दुनिया राजी होंदी है? दुनिया राजी नहीं होंदी। दुनिया नू राजी ना करो, राजी करना है अपने रब रहमान नू राजी करो। फरमाया फ़ासा उलाइका, पस अन करीबे हुई ओ लोग ने जड़े हदायत पान वाले ने। केड़े लोग ने? जिन्हां अंदर चार निशानियां ने। ये चार निशानियां वाले केड़े लोग ने? जड़े मसाजिद दा निज़ाम संभालते ने, मसाजिद दे उमूर नो और मस्जिद दी आबादी वास्ते दिन रात कोशिश करते ने। माशाअल्लाह, तुसी भी कोशिश करते हो? माशाअल्लाह करते हो? हाँ जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर कोशिश होंदी। किन्ने साल हो गए ने मस्जिद बनी नू? किवें भाई, किन्ने? 3 साल हो गए, अज तक ताज़ी बनी है। चलो 3 साल अंदर इन्ना क ध्याल साढ़े को फुल होना चाहिए सी कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सी ना। मैं एक मिसाल रखना चाहना पैगंबर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी टोटल जिंदगी है 63 साल। 40 साल नबूवत तो पहले, 40 साल दी उम्र अंदर जो 40वां साल दे अख्तिताम होया, फिर नबूवत दा ताज मिले। आपने 23 साल दे अंदर 23 साल दे अंदर 1.5 लाख सहाबा दी जमात खड़ी कर दी है। 1.5 लाख सहाबा दी जमात खड़ी कर दी है।
اور کعبہ دے رب دی قسم اس 1.5 لاکھ جماعت اندر کوئی بے نماز کوئی نہیں. اس 1.5 لاکھ جماعت دے اندر کوئی سودی کاروبار کرنے والا نہیں. اس 1.5 لاکھ دی جماعت اندر کوئی جھوٹ بولن والا نہیں. کیسے لشکا کے, کیسے کھڑکا کے, کیسے شیشے والے صحابہ کھڑے کر دیتے نے. آسمان تو رب بھی مجبور ہو کے اعلان کر رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے نبی دیو یارو میں تہاڈے تے راضی ہو گیا, تساں میرے تے راضی ہو گئے ہو. 23 سالہ اندر 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت. کیا قربان جاؤں, کیا محنت تھی میرے پیغمبر کی. میرے پیغمبر دی محنت, دل اندر خلوص سیا, دل اندر تڑپ سی. ہاں ساڈی جماعت ساتھی ایک جمعے آ گیا, دوسرے آ گیا, فجر تے زور تے عصر تے مغرب تے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پنجویں دن نہ آئے, اسی دھیان نہیں کرتے, اسی دھیان نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے. ہر ویلے نظر رکھیا کرو اے 4-5 دن ہو گئے ساڈا ساتھی کیوں نہیں آ رہا, اے کیوں نہیں آ رہا, اے فلانا ساتھی کیوں نہیں آ رہا. نظر رکھیا کرو. پھر اس تو بعد او دے دروازے تے چل جایا کرو. اللہ دی قسم تیری شان اندر کمی نہیں آئے گی. میرے نبی تے یہودی دا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر ایک نکر دے اندر یہودی دا بچہ نبی پاک دا درس سن بیٹھا, مسلمان نہیں, بچہ بھی یہودی, باپ بھی یہودی. یہ 3 دن بیٹھا ہے, چوتھے دن نظر نہیں آیا. میرے پیغمبر نے فرمایا نکر دے اندر ایک بچہ بیٹھا سیگا, کتھے وے؟ فرمایا محبوب جی پتہ کرنے, پتہ کیتا بیمار ہے. میرے پیغمبر نے درس ختم کر کے, ساری دینی مجلس ختم کر کے فرمایا چلو سب تو پہلے اودی تیمارداری کر کے انہیں. ایویں جماعتاں نہیں بندیاں. جماعتاں نوں کھڑیاں کرن واسطے, دی آبادی واسطے کوئی کردار ادا کرنا پیندا ہے. فرمایا انما یامر مساجد اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مساجد دے نال اتنا پیار, مسجد دے نال اتنا پیار, اتنیاں محبتاں مساجد دے نال. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث روایت صحیح البخاری دے اندر, اینو بنانا, اینو آباد کرنا, اے دے سارے امور نو اپنے ذمے لے لینا. کتنی عظمت والا انسان ہے. حدیث ہے, بڑی کمال دی حدیث ہے. اللہ دی قسم حدیث سنن تو بعد ایمان تازہ ہو جائے گا. اس روایت, اس حدیث دے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. آپ نے فرمایا اس روح زمین دے اوپر جڑا بندہ رب دا کر خلوص نیت دے نال تعمیر کردا ہے, اینو آباد کردا ہے, اے دے نال محبت کردا ہے, اے دے نال پیار کردا ہے, فرمایا اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر میں رب تیار کر دیواں گا. محبوب جی کوئی بندہ غریب بھی ہو سکتا ہے, اگر مسجد پوری تیار نہ کر سکے پھر او دا کی بنے گا. میرے محبوب نے اپنے ایسے امتیاں نو تنہا نہیں چھوڑیا. میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ, صغیرن او کبیرن, بڑی مسجد, وسیع مسجد تیار کر دے یا چھوٹی مسجد. محبوب جی کتنی چھوٹی؟ فرمایا ایک مصلی جتنی. ایک مسلے دے پیسے کسے مسجد دے حصے اندر پا دے, ایک مسلے دی جگہ دے پیسے منتی کر کے او دے حق دے اندر مسجد دے اندر جمع کروا دے. محبوب جی اگر اتنی بھی گنجائش نہ ہوئے, آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ, او بندہ اگر چاہتا ہے میرا گھر رب دی جنت دے اندر بن جائے, وہ انسان انج کرے, ایک فاختہ پرندہ ہے, ایک فاختہ پرندے دے گھر جتنا رب دا گھر زمین تے بنا دے, اللہ اس بندے دا گھر بھی اپنی جنت اندر تعمیر فرما دیں گے. محبوب جی اس گھر اندر تے نمازی کوئی نہیں آئے گا, کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا. فاختہ کنو آندے نے جنہوں اپنی زبان اندر کگی آنے, یا پھر ایک دوسری روایت دے مطابق جڑے لمبیاں لمبیاں لتاں والے فصلاں دے اندر جس وقت فصلاں دی وائی کیتی جائے, فصل نو بیجنا ہوئے, اس وقت لمبیاں لمبیاں لتاں والے آ جاندے نے, انہوں کہندے نے
نے بنگلا یا ٹٹیولے اے دو تین قسم دے جانور ہیں فرمایا جتنا انہاں دا گھر ہوندا ہے اتنا تیار کر دے ہن محدثین نے اس روایت دی تفسیر کے انداز نہ کیتی ہے آپ نے فرمایا کوئی انسان ایک اٹ رکھ کے ویکھے تے او گھر ایک اٹ دے برابر ہوندا ہے جڑا بندہ ایک اٹ بھی رب دے گھر اندر لگا دے ایک اٹ دے پیسے ادا کر دے خلوص نیت دے نال اللہ او دا گھر بھی رب دی جنت اندر بنا دیندے نے ایدہ مطلب اے نہیں کہ بندہ کروڑاں دا مالک ہے تے لیکن ایک اٹ لا رہا ہے اے او دے واسطے وے جدے کول ہے نہیں تھوڑا ہے ہن میں سوال کرنا چاہنا کیا اساں ایک اٹ جوگے بھی نہیں بھائی رمضان ایک اٹ دے پیسے ادا کر سکتے کہ نہیں ہاں کر سکتے ہر بندہ کر سکتا ہے کم از کم ایک اٹ دے پیسے ضرور ادا کرو اپنے نام دیاں اٹا مساجد دے اندر بھیج دیو اتنے پیسے بھیج دیو سیمنٹ سریا بھیج دیو اس واسطے اس لالچ اندر تاکہ رب دی جنت دے اندر میرا گھر تیار ہو جائے ایک وقت دا بادشاہ بڑا کمال دا واقعہ وقت دا بادشاہ انہوں درس دیتا گیا اے بادشاہ سلامت جڑا رب دی زمین دے اوپر اللہ دا گھر تیار کردا ہے اللہ او دے طرح دا گھر اپنی جنت اندر تعمیر فرما دیندا ہے اس بادشاہ دا ایمان تر و تازہ ہو گیا اے ایمان نے انہوں بلایا ہے ہو جماریے اے بادشاہ سلامت کتنے گھر آپ نے بنا لے کتنے بنگلے آپ نے بنا لے ایک گھر خلوص نیت نہ رب دی زمین تے اگر بنا دے تیرے مال اندر تے کمی نہیں آئے گی رب نے بڑا مال دیتا ہے اے بادشاہ جڑا ہے کھڑا ہو گیا انہیں مزدوراں نو بلا لیا مستریاں نو بلا لیا کیا کہ منو رب دا گھر اتنی جگہ دے اندر تیار ہویا چاہیے ہے کسے چیز دی کمی نہ آئے جتنا پیسہ لگ جائے میں لگاون واسطے تیار ہاں میں ویکھنا چاہنا میرا رب منو اپنی جنت دے اندر اس طرح دا کر عطا کر دینے یا نہیں کر دے میں نبی پاک دی حدیث پڑھی میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے کہ رب دی جنت دے اندر اس انسان دا گھر تیار ہو جاندہ ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین سنے اور بادشاہ سلامت نے اپنے سارے مزدوراں تے مستریاں نو کہہ چڑھیا وقت آ گیا مسجد تیار ہو گئی لائٹنگ ہو گئی مسجد اس قدر اونچی اور خوبصورت ایسی پیاری لوکیشن والی اتنی پیاری نقشے والی مسجد جس وقت تیار ہو گئی ہے ان اس مسجد دے اندر کیونکہ چھت آئی تے چھت دے اوپر آخر تے ایک پرنالا لگایا جاندہ ہے پانی کڈن واسطے پرنالا تے انہوں نے ویکھیا پرنالا تے ہے نہیں تے نہ اساں بادشاہ صاحب دے کولوں سلامت دے کولوں اسی پیسے لئے نے ان کی کریے ان کہا بھی اینڈ تے رہ گئے ہیں اگر پرنالے چکر چ پئے ساڑھے 2-3 دن تے ہور پاس جن ضائع ہو جانے نے کیونکہ بادشاہ دے کول جانا بھی کیڑا سوکھا کام ہے انہوں دے کولوں اساں پیسے لواں گے پرنالا ساڑھے دن زیادہ لگ جانے تے انج کرنے ہیں اتوں ہی کھڑے تے نال ایک مسجد دے ہمسائے دے نال ایک گھر ہے بڑھیا جی عورت ہے انہوں نے نظر ماری ایک بڑا سونا جا پرنالا جڑا نا وہ لتھا پیا ڈگیا پیا ایویں ویران پیا جویں کباڑ اندر ہے انہوں نے کہا یہ مائی امی جان کو جانے ہیں اس مائی کو پوچھ لینے دروازہ کھڑکایا امی جان اے مسجد بنائی ہے تے ایک پرنالا رہ گیا تے اے پرنالا اگر چوک کے دے دیں تو انہوں نے کہا پترو لے جاؤ رب دے گھر اندر ہی پرنالا لاؤنا کیڑی گل ہے پرنالا اٹھایا تے لگا چھڑیا تے اس مسجد دا افتتاح کر دیتا گیا ہے بادشاہ سلامت آئے دعائے خیر ہو گئی ہے واپس چلے گئے بادشاہ دا دل بڑا راضی ہویا تے سارے مزدوراں تے مستریاں نو انعام اپنی جیب اندروں دے چھڑیا اے بادشاہ سلامت رات نو آرام کر رہے نے رب نے اپنی جنت اندر اس بادشاہ نو خواب دے اندر آپ ایدہ گھر دکھا چھوڑے ہے بڑا عالی شان گھر ویندہ ویندہ چار چفیرے کمدہ خواب دی حالت دے اندر اے رب دے کر مسجد دے اندر جا کے داخل ہو گیا ہے جدو مسجد اپنے جنت دے اندر داخل ہو گیا اپنے گھر اندر ویکھے اس گھر دے اندر او بڑھیا عورت بھی گھوم رہی ہے او بڑھیا عورت بھی چل پھر رہی ہے حوراں تے غلمان او دی خدمت دے اندر لگیاں ہویاں نے اے بادشاہ سلامت دیا اچانک آنکھ کھلی ہے
کہنے لگا گھر تے میں کلے نے تیار کیتا, اے عورت کون آ گئی ہے, اس عورت دا پتہ کیتا جائے, پتہ چلیا ہے تے مسجد دی ہمسائی ہے. کہنے لگا عجیب بات ہے, گھر میں تیار کیتا ہے اور جنت او بھی لے گئی ہے, جنت اندر او دا گھر بھی تعمیر ہو گیا ہے. تحقیق کردیاں پتہ کیتا, پتہ چلیا ایک پرنالا اس بڑھیا عورت دے خزانے اندروں لگ گیا سیگا. جدوں پتہ چل گیا اس بڑھیا عورت نو بلا لیا گیا, فرمایا اے بی بی اس پرنالے دی جتنی قیمت کہے میں تینوں ادا کر کے دین واسطے تیار ہاں, تینوں دیون واسطے ادا کرن واسطے تیار ہاں, لیکن اے پرنالے دی قیمت تو لے لے تاکہ میرے خزانے اندروں میرے مال اندروں مسجد دے اوپر سارے دا سارا پیسہ لگ جائے. اے بی بی چیخ اٹھی, نا 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 کہو جہا سودا کر رہے ہو, کہو جہا سودا کر رہے ہو, رب دے گھر دے اندر میرے خزانے اندروں اگر کوئی روپیہ لگ گیا میں تے خوش نصیب ہاں, میں تے بڑی با نصیب ہاں. میرا مال میری دولت اگرچہ تھوڑی ہے رب دے گھر دے اندر لگ گئی ہے, رب نو پسند آ گئی تے میری نجات دا سبب ہے. اے بادشاہ سلامت نے کہا نہیں نہیں چیلنج نہ کر, اس طرح کر, تینوں ایک میں عالی شان گھر تیار کر دینا وا, اس گھر دے اندر زندگی بسر کر. اے بی بی بول کے آندی ہے بادشاہ سلامت, اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے, اے دنیا دی زیب و زینت عارضی زیب و زینت ہے, اے چھوڑ کر کے دنیا دی زندگی چلے جانا ہے. اے بادشاہ سلامت دنیا تے محل نہیں لینا چاہتے, میں تے رب دی جنت دے اندر محل لینا چاہنی ہاں. بادشاہ سلامت کہنے لگے اے بی بی مبارک ہوئے, پھر تیرا گھر تیرا محل رب نے اپنی جنت دے اندر اس پرنالے دے بدلے اندر تیار کر چھڑے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظیم سنت ہے مساجد رب کے گھر کی ذمہ داری اپنے ذمے لینا. ہن ساڈی حالت و کیفیت ویکھ لو, مسجد واسطے فنڈ دی ضرورت ہے کیونکہ آبادی واسطے پیسہ ہوئے گا تے آباد کران گے, پیسہ ہوئے گا تے آباد کران گے. وہ کیویں تسی کہو گے اے پکھے بند ہو جان تے بندے کہنے کہ گرمی بڑی ہے, جے چلاواں گے تے اوتے پھر خرچہ ہونا ہے, واپٹ والے پھر معاف نہیں کردے. مسجد ہے انہاں نہیں ویکھنا بھی یہ مسجد ہے, انہاں بل بنا کے بھیج دینا گھر ساڈے. ہن ادا بل ادا کرنا وہ کنہاں نے کرنا ہے, وہی کرنگے جنہاں اندر ایمان ہے, 5 وقت دے نمازی ہے. مسجد دے سارے اخراجات کون ادا کرے گا؟ اہل محلہ والے, اس مسجد دے نال پیار کرن والے. پیاریو جڑا مال رب دی مسجد رب دے گھر اندر تہاڈا لگ جائے وہی باقی رہن والا ہے. باقی دنیا دے اوپر جو کھا لیا پی لیا یہی کچھ ہے, باقی ختم ہو جانا ہے. اے دنیا دی زیب و زینت, انما یامر مساجد اللہ, رب دے گھر مسجداں اللہ دے گھر رب دی زمین دے اوپر. میرے پیغمبر نے فرمایا ساری زمین بڑی پیاری ہے, ساری زمین دا مالک میرا رب ہے, لیکن اس ساری زمین دے اندروں اگر کوئی زمین دا حصہ کوئی زمین دا ٹکڑا میرے رب نو اگر زیادہ پسند ہے بہت پیارا لگدا ہے, او جگہ ہے جتے رب دے گھر مسجداں بن گئیاں نے. سب سے قیمتی جگہ وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد دی جگہ ہے. آپ نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار ہے اور سب تو اچھی جگہ مسجداں نے. اج مسجداں دے اندر ویکھ لو نا, رمضان ماہ رمضان گزریا ہے, جویں رمضان گیا تے ایمان بھی گیا, رمضان گیا ایمان بھی نال گیا. اے میرے پیارے رمضان گیا ہے رب رحمان تے ہوئی ہے, رمضان گیا ہے تے ایمان تے ہوئی ہے, رمضان گیا ہے تیری جان تے تیرا سا نہیں گیا. کیوں؟ رب دی مسجداں نو ویران کر رہا ہے. آ جاؤ مساجد دی طرف رخ موڑ لو اگر چاہندے ہو ساڈیاں اولاداں ساڈی وفادار بن جائے, ساڈی اولاد ساڈے نال پیار کرن والی بن جائے. پیاریو آ جاؤ مسجد دی طرف رخ موڑیے, اپنیاں عورتاں نو مسجد دے اندر لے کے آؤ. توبہ توبہ توبہ, مسجد نہ عورتاں نو لے آ جائے, یہ فتنہ ہے. عورتاں نو مسجد نہ لے آؤ, فتنہ ہے. انہاں عورتاں نو بازار چ لے جاؤ, کوئی گل نہیں, خیر ہے.
ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਮਰਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੰਨਤ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਸਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾँव ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਗਾँव ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। मेरी बीवी जड़ी है मेरा अदब नहीं करती, मेरा एहतराम नहीं करती। ऐ मेरे वीर तेरी बीवी तेरा अदब एहतराम किवें करे, जदों अदब एहतराम कुरान पढ़ के समझाया नहीं, दसिया नहीं, सिखाया नहीं, किवें करे प्यारिओ। मस्जिद दे अंदर अपनियां औरतां नूं लैके आओ, पर्दे दे अंदर रखो, पर्दे अंदर रख के मस्जिद के अंदर आन जुमा पढ़, मस्जिद के अंदर नमाज वास्ते आना चाहन ते आ सकदियां ने, क्योंकि साडे माहौल ऐसा ने। बिलखसूस खुतबा जुमा वास्ते तमाम कीता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रूहे ज़मीन दे ऊपर जितनियां मसाजिद मसले के अहले हदीस दियां ने सब अंदर औरतां दा निज़ाम कायम है। औरतां दा अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे दा सारा एहतमाम निज़ाम सारा बनू के रखे अल्हम्दुलिल्लाह। औरत नूं जरूर लैके आया करो, बेटियां नूं लैके आया करो ताकि पता चले हया की है, गैरत की है। बाप नूं पता चलिया काल चली गई है तेरी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर रहा है, बाप जिहड़ा सर पकड़दा है ते सर जिहड़ा दीवारां अंदर मारदा है। मैं कहा हज़रत की होया? आहे मेरी इज्जत दा मेरी धी ने जनाजा कढ़ दिता है। मैं धी नूं अगर मस्जिद खड़िया हुंदा, दीन सिखाया हुंदा, पढ़ाया हुंदा, वो मर जांदी, कदी अपने बाप दे सिर अंदर खे पा के ना जांदी। यूनिवर्सिटीज़ दे अंदर पढ़ा के ओदी गैरत ते मर चुकी है। मखलूत मुआशरा ना जवान मर्द औरतां सब जवान इकट्ठे ने, इकट्ठे खेल रहे ने, पार्टियां हो रही ने। मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजार बड़ी माजरत दे नाल कहांगा, मैं यूनिवर्सिटी दे खिलाफ बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटीज़ दे अंदर अपने बच्चियां नूं बेटियां नूं पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चियां नूं पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, बेटियां नूं पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन खुदा दा वास्ता जे मस्जिद तो अपनी औलाद नूं दूर ना करे जे। जिस रूहे ज़मीन जिस फसल के अंदर पानी ना जाए वो फसल तबाह हो जाती है, और जिस जगह के ऊपर जिस कलोनी अंदर मस्जिद ना होए उतों दियां नस्लां तबाह हो जांदियां ने, नस्लां बर्बाद हो जांदियां ने। अपनियां नस्लां दी आबादी वास्ते आप यारी वास्ते अगर चाहते हो साडे वास्ते कोई दो चार हाथ चुक के साडी औलाद साडे हक अंदर साडे जान तो बाद दुआ कर दे, प्यारे हो फिर आ जाओ मसाजिद दी तरफ आ जाओ। दिन रात बहना दियां काला, मावां दियां काला, बजुर्गां दियां काला। हजरत जी औलाद वालिदैन दी नाफरमान हो चुकी है। मेरी औलाद मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा। हजरत जी की करिए, कोई वजीफा दसो प्यारे हो। जिस वक्त इंसान अपने आप ते अपनी औलाद नूं मसाजिद तो दूर कर लेंदा है, वजीफे अंदर असर खत्म हो जाता है, वज़ाइफ के अंदर असर नहीं होंदा। अगर मस्जिद दे नाल सच्चा प्यार होए, मस्जिद दे नाल सच्ची मोहब्बत होए, मस्जिद दे नाल इंसान प्यार करने वाला होए, अल्हम्दुलिल्लाह दा वजीफा करना ओदा काम है। काबा दे रब दी कसम सारियां लोड़ा तोड़ा पूरियां कर देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है। याया पुत्र नूं बिठा दिओ, दुआ करो अल्लाह इस याया पुत्र नूं दीन दा मुबल्लग बनाए। ये मैनू आके कहे या इहदे दादा जी कहन हज़रत साहब तुसीं हुण चले जाओ साडा पुत्र जवान हो गया है। इंशाअल्लाह मैं चला केड़ी गल है फिर, अल्लाह दुआ कबूल कर ले, अल्लाह ताला दीन दा अजीम मजहबी स्कॉलर बनाए, अल्लाह इस पुत्र दी कदम कदम ते हिफाजत फरमाए, अल्लाह तमाम बेटे ते बेटियां नूं दीन दे मुबल्लग बनाए, अल्लाह हर बेटे नूं दीन
अल्लाह दे बंदे मैं जिन्नी दुआ करती तेरे प्यो नूं ते उंज 500,000 का नोट कढ़ के तैनूं देना चाहिए भी कारी साहब नूं दे है उन्होंने पूरी गल दी लगदा समझ लगन दी। अल्लाह ताला इस बच्चे नूं नेक बनाए, अल्लाह नज़रे बद दे कोलों बचाए। ये इन्ना प्यार है फोन करके मैनूं याद करदा कारी साहब तुसीं आए नहीं। मैं टिब्बा सुल्तानपुर जुमा पढ़ाना सा तो उत्थे सी कारी साहब दे बेटे सड़े जिहड़े कारी साहब सन ना उत्थे उन्हां दे बेटे उन्हां दा नाम सी अब्दुल्ला। तो वो एक दिन ना मैनूं फोन कर रहे कारी साहब जदों दे तुसीं नहीं आ रहे मेरा दिल नहीं लग रहा, छोटा जिहा बच्चा इस तो थोड़ा जिहा बड़ा तुसीं जुमा पढ़ाउण वास्ते आओ। छोटे बच्चों के दिलों के अंदर प्यारे यही प्यार जिहड़ा बाकी रह जाना है। अल्लाह इन्हां बच्चों की कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। यही वो बच्चे ने यही औलाद है तुहाडियां औलादां साडियां औलादां साडे जान तो बाद इन मदारस दे नाल मसाजद दे नाल प्यार करके इन्हां नूं आबाद करनगियां। मस्जिद दे अंदर अपनी औलाद नूं लैके आओ मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल। अगर चाहते हो साडियां औलादां साडियां वफादार बन जान, साडियां औलादां साडे नाल प्यार करन वालियां बन जान, प्यारे अपनी औलाद नूं मस्जिद दी तरफ लेके आइए सुनिए अल्लाह दा कुरान ऐलान की कर रहा है। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह इन मसाजिद इन मदारस नूं आबाद करन वाले ईमान वाले ने। जदों तेरे बेटे अंदर ईमान आ गया कदी तेरे अगे उच्चा नहीं बोलेगा। जदों तेरे बेटे अंदर 5 वक्त दी नमाज आ गई कदी मां दी बेइज्जती नहीं करेगा। नौजवानों खुदा दी कसमें रुल गईयां औलादां जिन्हें मां बाप दी कदर कोई ना कहते। रुल गईयां औलादां जेड़े मस्जिद तो दूर हो गए, दीन तो दूर हो गए, वालिदैन दी इज्जत एहतराम तो दूर हो गए। इस तरह एक बंदा आ रहा है सर दे ऊपर कुछ नहीं, शदीद गर्मी अंदर सर ते कुछ नहीं, पैरां दे नीचे कुछ नहीं। किसी सियाने बंदे ने कहा, एक सियाना बंदा बोल के पता की आंदा है अल्लाह दे बंदे नौजवान ए जड़ियां गर्मियां होंदियां ने इहदे नाल बुखार हो जाता है, इंसान दी सेहत तबीयत खराब हो जाती है। अल्लाह दे बंदे अपने सर दे ऊपर कोई कपड़ा रख अपनी सर ते छा कर। ए बंदे ने जड़ा जवाब दिता है बड़ा माकूल जिहा जवाब है। मुल्तान वाले ओ जवाब सुन के तड़प जाना और जिन्हां दे वालिदैन दुनिया ते हयात ने बड़ियां नसीबां वाले बड़े मुकाम वाले बड़ियां अजमतां वाले। ए जवान कह लगा अल्लाह वालिया जदों तक मेरी मां दी छां मेरे वेड़े अंदर मेरे सर ते मौजूद है दुनिया दियां तुपां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। ए दुनिया दियां हवावां दुनिया दियां मुसीबतां ए दुनिया दे दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे। अल्लाह दी कसमें कदर हुंदी है जदों मां कबर अंदर चली जाए वेड़ा सुंजा सुंजा नजर आए, वेड़े अंदर रौनकां नहीं रहिंदियां। आ जाओ अल्लाह दे बंदो मसाजिद दे नाल प्यार करो मुहब्बत करो ते मां ते बाप दी कदर करो। मां बाप दी कदर इंसान उदों ही करेगा जदों मस्जिद दे करीब आएगा। अल्लाह दा कुरान फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अज़मता की सुनावा मादिया अज़मता की सुनावा मादिया तार दिंदिया ने दुआवा मादिया अज़मता की सुनावा मादिया। भुख ते दुख विच जरा भी नहीं घबरावदी
ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਬਹੁੜਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਰੋ ਪਏ ਖੁਦ ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬਿਆ, ਯਾਦ ਜਦ ਆਈਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਜਦ ਆਈਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਚ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਸੂਟ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਕੋਟ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਲਟੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਖੈਰੀ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ? ਮਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿੱਚ ਮਾਰਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਨਿਆ ਸੁਨਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।